قرآن مجید میں آیا ہے کہ جمعہ کے وقت کاروبار بند کر دینا چاہیے، کیا جو عالم صرف جمعہ پڑھا رہا ہے وہ پیسے لے سکتا ہے؟ کاروبار بند کر دینا چاہیے جمعہ کے وقت. ہاں، تو جو عالم پیسے لے رہا ہے صرف جمعے کے، تو یہ کاروبار کہاں کر رہا ہے؟ یہ کاروبار کہاں کر رہا ہے؟ مسجد میں؟ پیسے لے. دیکھیے اس بات کو سمجھیے، ہر بندہ اپنے وقت کی قیمت لینے کا حقدار ہے. کوئی بھی بندہ، مزدور کو آپ ہائر کرتے ہیں تو مزدور نہیں خریدتے، مزدور کا وقت خریدتے ہیں. اب آپ سمجھتے ہوں کہ مولویوں پہ تو جمعہ فرض ہے، جمعہ تو آپ پہ بھی فرض ہے، آپ کو کیوں کوئی پیسے نہیں دیتا؟ مجھے کیوں دیتا ہے؟ جمعہ تو سب پر فرض ہے. مولویوں پر بھی پڑھنا فرض ہے، پڑھانا فرض نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، مجھ پہ پڑھنا، میں کہیں بھی ہوں وہی بھی پڑھ لوں. مثلا میں پورا سال میں نے جمعہ کوئی نہ چھوڑا ہو، ہر جمعہ پڑھایا ہو. کوئی جمعہ لاہور میں، کوئی کراچی میں، کوئی سندھ میں، کوئی بلوچستان میں، پورا سال میں گھومتا رہا، جمعے پڑھاتا رہا. مجھے کس مسجد والے مہینہ تنخواہ دیں گے؟ کون سی مسجد والے دیں گے؟ ہیں؟ مہینے کی تنخواہ کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا. حالانکہ میں نے سارا سال جمعہ پڑھایا، کوئی بھی نہیں چھوڑا. یہ پیسہ جمعے کا نہیں ہے، یہ پیسہ اس چیز کا ہے جب آپ مجھ پہ یہ پابندی لگاتے ہیں جی آپ کہیں بھی ہوں جمعے والے دن آپ کو یہیں پہنچ رہے ہیں. اب میں ملازم ہو گیا، مجھے پھر اپنے وقت کی قیمت طے کرنے کا حق ہے. اب میری پکوڑے کی دکان ہے، میں یہاں امام ہوں، اب میں ٹھیلے پہ پکوڑے بنا رہا ہوں. اب اذان ہوئی اور میں سوچوں گا میں نے تو یہاں، اب اگر میں امام نہیں ہوں تو مجھ سے 2 رکعتیں چھوٹ بھی جائیں گی، پیچھے آ کے مل جاؤں گا، مجھے کوئی تنخواہ نہیں دے گا. لیکن پکوڑے میرے جلتے ہیں تو جلیں، اذان کے بعد میں نے ادھر پہنچنا ہے مصلی پر. اب یہ مجھ پر شریعت پابندی نہیں لگا رہی، آپ لگا رہے ہیں. پھر امام کو بیچارے کو بھائی کی شادی ہے، اماں بیمار ہے، نانی بیمار ہے، اس کو جانا ہے، اپنے گاؤں جانا ہے. وہ متولی سے پہلے اپلیکیشن دے گا، درخواست دے گا کہ جی میں 1 ہفتے کی چھٹی پر جانا چاہتا ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے. اور وہ متولیان اس کی درخواست کو منظور کریں گے. پھر اس کو تو پورا ملازمت والا سسٹم. اگر وہ 1 ہفتے کے بعد 15 دن لگا کر آئے، وہ آئے گا تو ادھر دوسرا امام آیا کھڑا ہوگا اس کی جگہ. یہ تو حال ہے آپ لوگوں کا. اور الٹا کہتے ہو مولوی پیسے بھی نہ لے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں دیکھیے اسلام نے کہیں منع نہیں کیا کہ امام تنخواہ نہ لے، مؤذن تنخواہ نہ لے اور خطیب تنخواہ نہ لے. لوگ کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا اسالکم علیہ اجرا، میں آپ سے اپنی اس تبلیغ کا دعوت کا کوئی اجر نہیں لیتا، میں للہ کرتا ہوں. دیکھو رسول اللہ نے کہا میں کوئی اجر نہیں لیتا. یہ ایک ایسی بات ہے جیسے فرض کر لیجئے آپ ٹیکسی والے ہیں، میں باہر کہیں چوک پہ کھڑا ہوں، مجھے اس مسجد میں آنا ہے. آپ مجھے پہچان گئے کہ یار ہمارا اہل حدیث مولوی ہے. آپ نے مجھے ٹیکسی پہ وہاں سے بٹھایا، میں نے پیسے بھی کوئی طے نہیں کیے، بیٹھ گیا. یہاں اترا، میں نے کہا جی حاج صاحب کتنے پیسے بنے؟ انہوں نے کہا نہیں رہنے دے، میں پیسے آپ سے نہیں لیتا، بس میں آپ کو سمجھ گیا تھا کہ آپ ہمارے قاری صاحب ہیں تو میں یہاں لے آیا. ٹھیک ہے لے آئے، کوئی بات نہیں. میں نے بھی کہا جزاک اللہ شکریہ. اگلے دن پھر میں وہیں کھڑا تھا اور ان کی بجائے کوئی دوسرا ٹیکسی والا آیا، اس پہ میں نے بیٹھ گیا. اس نے بھی پیسے طے نہیں کیے. جب اس نے مجھے یہاں اتارا تو میں نے اس سے پیسے بھی نہیں پوچھے. اس نے کہا حاجی صاحب پیسے. میں کہوں کل تو میں آیا تھا، اس نے تو کوئی پیسے نہیں لیے، اس نے تو نہیں پیسے لیے، تو کیوں لے رہا ہے؟ نبی کہہ رہا میں تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری امت بھی نہ لے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خمس دیا تھا. خمس جتنا بھی یہ جو جہاد کا مال آتا تھا، جو بھی اس کا سب سے پہلے 5واں حصہ نکالا جاتا. 5واں حصہ اسے خمس کہتے ہیں.
وہ صرف رسول اللہ کے لیے تھا۔ یہ کماڑی والے کراچی میں ہیں، توحیدی کہلاتے ہیں، ڈاکٹر مسعود عثمانی کے مرید ہیں، فوت ہو گئے۔ یہ مسئلہ اکثر وہی اٹھاتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ وہ رسول جو پیسے نہیں لیتا تھا، میں نے کہا پتہ ہے کیوں نہیں لیتا تھا؟ اللہ تعالیٰ پورے مال غنیمت سے خمس ان کو دیتا تھا۔ میں نے کہا تم مجھے صرف کماڑی کا خمس دو، میں کراچی کی ساری مسجدیں فری کرا دوں، صرف کماڑی کا، جہاں بحری جہاز آ کے رکتے ہیں اور پوری دنیا کا ایکسپورٹ امپورٹ کا سارا کاروبار وہیں سے ہوتا ہے، کماڑی سے، بحری راستے سے۔ مجھے صرف کماڑی کا خمس دلا دو، میں آپ کو پورے کراچی کی مسجدیں فری کرا دیتا ہوں۔ تو بولے کیا اللہ خمس دیتا تھا تو وہ کیا نماز کا پیسہ تھا؟ میں نے کہا اس میں نماز کا بھی تھا، اس میں خطبے کا بھی تھا، اس میں جہاد کا بھی تھا، اس میں تبلیغ کا بھی تھا، اس میں سارا سسٹم اسی خمس کے اندر تھا۔ آپ ہمیں تنخواہ بھی نہ دو اور ویسے آپ اپنے کاروبار سے تو مولویوں کو خمس دو نا، یقین مانیے ہر مولوی کے نیچے BMW ہوگی، صرف خمس دو 5واں حصہ، نہیں لیتے ہم تنخواہ۔ اللہ کے بندو، مارتے بھی ہو، رونے بھی نہیں دیتے ہو، کمال ہے جی۔